اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم انسانوں کے لیے دن اور رات بنائے، مہینے اور سال بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کی زندگی کو شمار کرنے کے لیے، انسان اپنی زندگی کی گنتی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دن مقرر کیے، ہفتے کے 7 دن مقرر کیے، مہینے کے 12 مہینے مقرر کیے اور سال مقرر کیے، تاکہ انسان اپنی زندگی جو گزارتا ہے ان مہینوں اور سال اور ہفتوں کے ذریعے اپنی زندگی کے دن کو شمار کر سکے۔ اور اللہ رب العزت والجلال ان تمام میں سب سے قیمتی چیز اللہ نے وقت کو بنایا، سب سے قیمتی چیز اور سب سے بہترین چیز اللہ نے وقت کو قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت جو ہے تمہارے پاس یہ سونے اور چاندی، ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کہ اگر سونا اور چاندی آپ سے گم ہو گیا، آپ سے کھو گیا، تو آپ دوسری مرتبہ اس کو خرید کر کے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو وقت آپ سے گزر گیا، جو اوقات آپ کے پاس سے نکل گیا، وہ قیامت تک آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ آج ہم بیٹھ کر اس وقت جو بات کر رہے ہیں، یہ جو بیٹھے ہیں، اب قیامت تک یہ وقت ہم کو نہیں ملے گا۔ اگر ان کو ڈھونڈیں، ان کو تلاش کریں، ٹارچ لے کر بھی تلاش کریں، لالٹن اور لائٹ جلا کر بھی تلاش کریں، تو ہمیں یہ وقت نہیں مل سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت جو ہے تمہارے پاس وہ سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال جو میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس میں قسم کھاتا ہے وقت کی۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان، میں تمہارے پاس زمانے کی قسم کھاتا ہوں، یہ زمانہ، یہ دن اور رات، یہ سال اور مہینے، اس کی قسم کھا کر فرماتا ہوں کہ انسانوں اس وقت کو قیمتی بنا لو، اس وقت کو اپنے لیے نمونہ بنا لو، اپنی زندگی کے لیے ایک تحفہ بنا لو، اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل اور نمونہ پیش کر لو۔ کیونکہ اللہ رب العزت والجلال اگر جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ تو رب ذوالجلال ہے، لیکن وہ خود قسم کھا کر فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ جو انسان اپنے اوقات کی حفاظت نہ کرے، جو انسان اپنے وقتوں کی پرواہ نہ کرے، جو انسان اپنے وقتوں کو یوں ہی بیکار میں، فضول میں اپنی زندگی کو برباد کر دے، جو انسان اپنے لفاظیوں میں، اپنے سیر و تفریح میں اور اپنی ادھر ادھر کی تیاریوں میں اپنے دین کو چھوڑ کر کے جو زندگی گزار لے، سمجھ لے اللہ رب العزت فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی، وہ انسان بالکل خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، کیونکہ اس انسان نے اپنی سب سے قیمتی چیز کو کھو دیا۔ اپنی سب سے قیمتی چیز جو سونے اور چاندی، جو ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس چیز کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے جانے دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے جو ہم کو یہ زندگی عطا فرمائی، یہ دن اور رات، یہ مہینے اور جو سال دیے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کہ میرا ہر امتی اگر اپنے اوقات کو صحیح وقت پر خرچ کرے گا تو امتی کل قیامت کے دن کبھی کسی کے سامنے رسوا نہیں ہوگا۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اس دنیا سے جائے اور اس کی زندگی کے بارے میں اللہ رب العزت سوال نہ کرے ان سے، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال ہم سے ہماری زندگی، ہماری حیات، ہمارے مال و دولت، ہمارے اولاد، زمین، جائیداد، ساری چیزوں کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا، ہر چیز کے بارے میں اللہ ہم کو پوچھے گا، کیونکہ قرآن خود اس کا الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔ قرآن نے خوبصورت انداز میں اس کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت ہماری زندگی کے بارے میں کیسے ہم سے سوال کرے گا۔ یہ جو جوانی دی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپے کے بعد آخری وقت آتا ہے کہ ہم قبر کے حوالے ہو جاتے ہیں۔
تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان چیزوں کی قدر کر لو، جوانی کی قدر کر لو، اپنے بڑھاپے کی قدر کر لو، کیونکہ ایک نہ ایک دن تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا کے اندر ہمیشہ تم رہنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ قرآن فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس قرآن کریم کے ذریعے سے اپنی امت تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ میرے امتیوں، جب تم یہاں سے دنیا سے جاؤ گے تو اللہ رب العزت والجلال تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ میرے بندو، میں نے تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں کھپایا، کہاں خرچ کیا، کتنا تم نے میری اطاعت و فرمانبرداری میں اس جوانی کو گزارا اور کتنا میری نافرمانی میں گزارا۔ اللہ رب العزت والجلال یہ ہم سے سوال کرے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ میرے بندو، میں نے جو تمہیں جوانی دی، بچپن کے اندر جب تک ہم بالغ نہیں ہوتے اللہ رب العزت ہمارے کوئی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، ہم نماز پڑھے نہیں پڑھے کچھ نہیں۔ جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت والجلال ہمارے ہر سیکنڈ کے خبر لیتا ہے، ہر سیکنڈ کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ جب جوانی کے دہلیز پر ہم قدم رکھ دیے تو اللہ ہم سے سوال کرنے والا کہ میرے بندے، میں نے تمہیں اتنی اچھی جوانی دی، تم نے اس جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ کہ میری اطاعت و فرما برداری میں خرچ کیا، یا یوں ہی عیاشیوں میں خرچ کیا، یا دنیا کی سیر و تفریح میں اپنے وقت کو ضائع کر دیا، جبکہ میں نے تمہارے پاس ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیل بنا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کیونکہ وہ تمہیں جہنم سے ڈرانے کا پیغام دیا، جنت کے اندر داخل ہونے کا شوق دلایا۔ بتاؤ تم نے ہمارے نبی کے باتوں پر کتنا عمل کیا؟ یا اللہ رب العزت والجلال کل قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا۔ اگر ہم نے اس جوانی کو اگر یوں ہی بیکار ضائع کر دیا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ نہیں جواب دے پائیں گے، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ نے جو جوانی کی قسم کھائی اسی لیے کھائی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسانوں کو میں نے پیدا کیا، وہ انسان اس دنیا کے اندر رہ کر کیا کرتا ہے، وہ کیا کر کے میرے پاس آنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ ہدایت دیتے ہیں کہ میرے پیارے امتیوں، اپنی زندگی کو کامیاب بنا لو۔ آگے اس صورت کے اندر یہ فرماتا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ کامیاب تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے۔ کیا فرمایا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ بہترین امت، بہترین لوگ، کامیاب لوگ تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے خوبصورت لوگ ہیں، سب سے بہترین اور اندازے میں بیان کیا اللہ نے۔ آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کیا فرمایا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب ان کے پاس حق بات آ جائے، جب ان کے پاس حق کا پیغام آ جائے، جب میرے نبی نے ان کو حق کی دعوت دے دی، جب میرے نبی نے ان کو کلمے کی دعوت دے دی، جہنم سے پناہ مانگنے کی دعوت دے دی، جنت کی طلب کرنے کی دعوت دے دی، تو اب میرے اس بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حق بات کو فوراً قبول کر لے، اس حق بات کو اپنی زندگی کے اندر جما لے، اپنی زندگی کو نمونہ اور آئیڈیل بنا کر کے میں نے اپنے نبی کو شیشے کی طرح پیش کر دیا کہ جس طرح ایک آدمی آئینے کے اندر اور شیشے کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے چہرے کے اندر کیا گندگی ہے، اس کے چہرے کے اندر کیا گرد و غبار ہے، اس شیشے کو دیکھ کر، اس آئینے کو دیکھ کر وہ اپنے چہرے کو صاف کرتا ہے، اسی طرح میں نے اپنے نبی کو بھیجا تاکہ دنیا کے اندر بسنے والا انسان میرے نبی کی زندگی کو دیکھ کر، میرے نبی کے طور طریقے کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اندر وہی طریقہ پیدا کرے۔ آگے پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ اے لوگوں، میں تم انسانوں کو دنیا کے اندر دو طریقے سے آزماتا ہوں۔ کتنے طریقے سے آزماتا اللہ؟ دو طریقے سے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ہم کو مالداری دے کر آزماتا ہے،
ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ہم کو فقیری دے کر آزماتا ہے، مالداری دے کر بھی آزماتا ہے، فقیری دے کر بھی آزماتا ہے، اور ہماری کوئی محبوب چیز جو ہوتی ہے وہ چھین کر بھی ہمیں آزماتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میں نے تم کو مالدار بنایا، تم غریب تھے، تم فقیر تھے، میں نے تمہیں اس غربت کی زندگی سے نکال کر تمہیں فراوانی کی زندگی عطا فرمائی، مالداری کی زندگی عطا فرمائی۔ اب بتاؤ جو مال میں نے تمہیں دیا اس مال کو تو نے کہاں خرچ کیا، کہاں برباد کیا؟ کیا میرے راستے میں بھی خرچ کیا کہ نہیں؟ کیا جو میں نے مال دیا تمہیں اس کے اندر میرا شکر ادا کیا کہ بھی نہیں؟ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس مال آ جاتے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو میری محنت کی کمائی ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ تو خود میں نے مشقت اور محنت کے ذریعے سے مال کو جمع کیا۔ تو اللہ فرمایا کہ میرا بندہ تو کچھ نہیں تھا، اگر میں چاہوں گا تو ابھی تیرے مال کھینچ لوں۔ ایک مالدار آدمی، بہت بڑا مالدار، لیکن اس سے مال کو کھینچ لیا، ان کو فقیر بنا دیا۔ ان کی بھی آزمائش ہے، ان کی بھی امتحان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندہ اب تمہارے پاس مال نہیں ہے، کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، اب تم کیا میری فرما برداری میں میرے اوپر میری اس دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرتے ہو یا صبر کرتے ہو کہ نہیں؟ مالدار کو شکر ادا کرنے کے لیے کہا اور غریب کو کہا صبر کر لو۔ جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے کہ اگر میں اس بندے کو دنیا کے اندر غریب رکھا تو کل قیامت کے دن سب سے زیادہ مالدار بنا کر میں قبر سے اس بندے کو اٹھاؤں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے خوش نصیب آدمی وہ ہے جس کے پاس کم مال ہو، جس کے پاس کم مال و دولت ہو، کیونکہ جب حساب و کتاب کا یہ سلسلہ شروع ہوگا، جو مالدار کے پاس مال ہوگی تو وہ بہت لمبی لسٹ لے کر جائے گا اور مال کا حساب دیتے دیتے وہ تھک جائے گا، اور جس کے پاس مال ہے اس کے پاس حساب ہی کیا، فوراً حساب ہوگا، فوراً جنت۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے پاس مال کم ہو اور وہ اللہ کے اس مال پر صبر کرتا ہو اور اللہ کی اس دی ہوئی چیز پر خوش ہو تو اللہ رب العزت والجلال کل قیامت کے دن اس کو سب سے زیادہ مالدار بنا کر کے اٹھائے گا۔ میرے دوستو، ہمارے نبی سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے، فرماتے ہیں کہ آدمی کو 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی تیاری کر لینی چاہیے اور ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر ایک بہترین نمونہ بنانا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اس کے بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ جوانی کو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے، کیونکہ جوانی کے اندر تم جو چیز کرنے کے قابل ہو جب تمہارا بڑھاپا آ جائے گا نہیں کر سکتے۔ بڑھاپے میں تمہارے جسم کمزور، تمہارے پیر کمزور، تمہارے دانت کمزور، تمہارے آنکھیں کمزور، ساری چیزیں کمزور ہو جائے گی، تم چاہو گے بھی تو نہیں کر پاؤ گے عبادت کرنا۔ جس طرح ایک جوان آدمی اگر حج کو جاتا ہے تو وہ کس طرح طواف کرتا ہے کھلے عام دوڑتے ہوئے، اور ایک بوڑھا آدمی جاتا ہے اس کو بیل چیئر کی ضرورت پڑتی ہے یا پھر آہستہ آہستہ گھسیٹ کر کے کرتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم کو جو جوانی اللہ نے دی ہے یہ نعمت، اس کی قدر کر لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ اور دوسری چیز کیا فرمائی کہ تمہیں جو اللہ نے مالداری دی ہے، فراغت دی ہے، اس کو محتاجی سے پہلے اس کی قدر کر لو، اس مال کی قدر کر لو، اس کو اللہ کے راستے میں کچھ دے بھی دیا کرو تاکہ اللہ رب العزت والجلال تمہارے مال کے اندر اضافہ کر دے، تمہارے مال کے اندر بڑھوتری کر دے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو، موت کو آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لو کہ اللہ نے یہ جو زندگی تمہیں عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے اندر جتنا چاہو اللہ کی عبادت کر لو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا رحمت سے پہلے زحمت کو یہ غنیمت سمجھ لو کہ اللہ نے یہ تم پر رحمت جو برسائی ہے، کیا پتہ اللہ کب تم پر عذاب نازل فرما دے، کب تم پر اللہ زحمت نازل فرما دے۔ تو اس چیز کو غنیمت سمجھ کر کے اپنی زندگی کو قیمتی بنا لو، ورنہ
ایک دن آئے گا کہ جب انسان نہ جوانی کی فکر کی نہ بڑھاپے کی فکر کی، اب اس کا وقت کیا آ گیا؟ قبر میں جانے کا۔ قبر میں جانے کا وقت ہے، اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں کچھ کر لوں، کچھ تیاری کر لوں، کچھ اپنی عبادت کر لوں۔ اب نہیں کر سکتا، کیونکہ اب اس کا وقت تو قبر، ایک پاؤں دنیا کے اندر، دوسرا قبر میں ہے۔ اب آخری وقت میں وہ توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے امتیو، اپنی زندگی کو غنیمت جان و موت سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ اگر اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، اپنی زندگی کے اندر کچھ کرنا چاہتے ہو، تو آج اگر ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز یہ ہے تو یہ وقت ہے، اور ہم اسی قیمتی چیز کو سب سے زیادہ ضائع کرتے ہیں، سب سے زیادہ برباد کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دیتا ہے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ کیا فرمایا کہ اے میرے امتیو، تم دین حق کے راستے کو قبول کر لو، ایک سیدھا راستہ اور سچا راستہ جو مستقیم کا راستہ ہے، صراط کا راستہ ہے، اس راستے کو اختیار کر لو، ان گدھوں کے راستوں کو چھوڑ دو، ان مغرب زدہ یورپ اور امریکہ کے راستے کو چھوڑ دو، اس لیے کہ تمہارے لیے یہی بہتر راستہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری حدیث میں فرمایا، خالف الیہود والنصارى والمشرکین، کہ میرے صحابہ، اے میری امتیوں، تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، کبھی اس کی پیروی نہ کرو، کبھی اس کی اتباع نہ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو دنیا کے اندر جس کی اتباع کرے گا، جو دنیا کے اندر جس قوم کے طریقے پر چلے گا، جو دنیا کے اندر جس کی آئیڈیل کو اپنی زندگی کے اندر اپنائے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال اس انسان کو اسی انسان کے ساتھ اٹھائے گا جس کا انہوں نے طریقہ اختیار کیا۔ تو اب بتائیے ہم کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ ان یہودیوں کا، ان نصارہ کا، ان مشرکین کا، یا جو ہمارے لیے نمونہ بنا کر اللہ رب العزت نے بھیجا ہمارے نبی سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا طریقہ؟ آج مہینے کی کتنی تاریخ ہے؟ 31 تاریخ۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ دسمبر کی آج کتنی تاریخ ہے؟ 31 تاریخ۔ لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ بتائیے آج اسلام کی کتنی تاریخ ہے؟ ماشاءاللہ کچھ دینداری ہے۔ کتنا ہے؟ 26۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں دینداری ہے۔ 26 مہینہ کون سا مہینہ نہیں پتا، تاریخ پتا ہے، 26 مہینہ نہیں پتا ہے۔ یہ ہماری تھوڑی سی کمی ہے۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے جمادی الاولیٰ کا مہینہ چل رہا ہے، جمادی الاولیٰ کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی تاریخ آج 26 ہے، اور یہی ہماری اسلامی تاریخ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ مسلمانوں کے لیے اختیار کرنا فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ فرض کفایہ، فرض عین نہیں، فرض کفایہ۔ اور یہ جو یہود و نصارہ کا جو تاریخ ہے، جو کیلنڈر ہے، اس کو ہم اپنی ضرورت کے لیے اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے دفاتر کے اندر، ہمارے محکموں کے اندر ان تاریخ کا رواج ہے، اس لیے ہم ان کو بھی شمار کرتے ہیں۔ اور آج کل ہماری رواج میں سب سے زیادہ یہی تاریخ آ گیا، اور ہم نے اپنی جو ہماری شناخت تھی اس شناخت کو بھول گئے۔ ہماری جو شناخت تھی اصل، اس شناخت کو بھول گئے، جبکہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں صاف لفظوں میں اعلان فرماتا ہے کہ میرے بندوں، میں نے تمہارے لیے 12 مہینے بنائے۔ کتنے بنائے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، میں نے اپنی کتاب میں تمہارے لیے 12 مہینے لکھ دیے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو میں نے تمہارے لیے محتم بنایا، عظیم الشان بنایا، اس مہینے کی میں نے فضیلت عطا فرمائی۔
اللہ نے 12 مہینے دیے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے ان کو فوقیت عطا فرمائی، ان پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور لیکن یہ جو ہمارا چل رہا ہے دسمبر، جنوری، فروری، ان میں کوئی فوقیت نہیں، ان میں کوئی نمونہ نہیں۔ لیکن آج ہم ان یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی تاریخ کا انتظار کرتے ہیں کہ کب 31 دسمبر کی تاریخ آئے اور ہم اپنے گھروں کو لائٹوں سے اور اپنے پوری شہروں کو لائٹوں سے جگمگا دیں، اور 11:59 کے اندر آدمی بالکل تیار رہتا ہے کہ کب یہ 1 منٹ کا فاصلہ ختم ہو جائے 12 بجے اور ہم سیٹیاں بجائیں، تالیاں بجائیں، پٹاخے پھوڑیں اور ہیپی نیو ایئر کا مبارکباد دیں۔ یہی کرتے ہیں نا، یہ پہلے یہود و نصارہ کر رہے تھے، لیکن آج ہمارے مسلمان بھی اس کے اندر داخل ہو گیا۔ آج ہم مسلم قوم بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا، جبکہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ خالف الیہود والنصارى، کہ تم سخت مخالفت کرو یہود و نصارہ کی، کبھی اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ لیکن آج ہم ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں، نئے کپڑے سلاتے ہیں اور طرح طرح کے پتہ نہیں کیا کیا ہم چیز اختیار کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال اس آدمی کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کر کے اٹھائے گا۔ میرے دوستو، یہ جنوری کا مہینہ ہمارے لیے نیا سال نہیں ہے، نہ ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے، نہ ہمارے لیے دینی مقاصد ہے۔ ہمارا تو نیا سال کب ہے معلوم ہے؟ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ہمارا نیا سال ہے، اور ہم نیا سال منائیں گے تو محرم کی تاریخ میں منائیں گے، نہ کہ ان یہود و نصارہ کی تاریخ کی بنائی ہوئی تاریخ میں۔ ہم ہیپی نیو ایئر کا میسج دیں گے اپنے دوستوں کو، اور اس رات کے اندر جو 1 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، کیا اس کے اندر دنیا کی کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے؟ بھئی جس طرح انسان 12 بجے سے پہلے تھے، اس کے بعد بھی 12 بجے کے بعد وہی انسان رہتا ہے؟ کہ انسان کے چہرے کے اندر کوئی تبدیلی ہو جاتی یا معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے؟ لیکن کیا بس ایک چیز ہے کہ ہمیں خوشی منانا ہے، اور اس کی تاریخ بھی میں بتاؤں گا کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، کب سے اس تاریخ کا آغاز ہوا۔ میرے دوستو، نائٹ ڈے مناتے ہیں، کیا ہے یہ؟ جنوری کی جو پہلی تاریخ ہوتی ہے 12 بجے، اس میں نائٹ ڈے ہوتا ہے، نائٹ کلب۔ اس کے اندر کلبوں میں مہینوں سے پہلے بکنگ ہوتی ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اس کے اندر جاتے ہیں، اور اس کے اندر چند منٹ کے لیے لائٹ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جو ہی 12 بجتے ہیں پھر لائٹ آن کی جاتی ہے، ایک دوسرے سے چمٹتے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے مسلم نوجوان خاص کر کے کالج میں پڑھنے والے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے نوجوانوں، آپ سے میں درخواست کرتا ہوں، میں اپنے نبی کا پیغام سناتا ہوں، خدا کے واسطے ایسی چیزوں کو چھوڑ دو، کیونکہ میرے نبی نے سخت الفاظ میں کہا کہ ان یہود و نصارہ کی تقدیر پر مت چلو۔ کیا اس چیز کی ایجاد ہمارے نبی نے کی؟ کبھی سالگرہ منایا؟ سال کی نئے سال کی مبارکباد دی؟ نہیں دی۔ صحابہ اکرام نے دی؟ نہیں دی۔ تابعین نے دی؟ اولیاء اکرام نے دی؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے دی؟ کیا خواجہ معین الدین چشتی نے دی؟ کیا خواجہ بختیار رحمۃ اللہ علیہ نے دی؟ کیا خواجہ بہلول شاہ نے دی؟ کسی بھی اولیاء اکرام کی زندگی اٹھا لو، کسی بھی بزرگان دین کی تاریخ اٹھا لو، کسی نے بھی نئے سال کی مبارکباد نہیں دی۔ لیکن یہ دی تو کس نے دی؟ 19ویں صدی کے اندر ایک قبیلہ آتا ہے۔ کون سی صدی کے اندر؟ 19ویں صدی کے اندر ایک قبیلہ آتا ہے جن کا نام ہے رائل نیوی۔ اس قبیلے کا نام ہے رائل نیوی۔ اس قبیلے کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ مہینوں مہینوں جہازوں میں سفر کرتے تھے، سمندری علاقے میں، سمندری علاقے میں ان کا سفر ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، سمندر کے اندر آدمی جب سفر کرے گا تو اس میں پانی اور مچھلی اور جانور کے علاوہ کوئی دوسری چیز تو دکھے گی نہیں، اور مہینوں کا سفر ہوتا تھا، ان کے دل کے اندر اکتاہٹ آ جاتی تھی۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے آپ کا سالگرہ منانے لگا، اپنی بیوی بچوں کا سالگرہ منانے لگا، لیکن ان خوشیوں سے بھی ان کا جی نہیں بھرا
تو کتے بلیوں کا بھی سالگرہ منانے لگا، ان سے بھی ان کا دل نہیں بھرا، تو انہوں نے ایک مرتبہ ایسا کیا کہ دسمبر کی 31 تاریخ تھی، تو انہوں نے اس جہاز کو خوب سجایا، خوب روشن کیا۔ جہاز کو روشن کرنے کے بعد رات کے 11 بجے 59 منٹ کے اندر تمام تیاری ہو گئی۔ اس کے بعد جہاز کے جو چلانے والے ہوتے ہیں، پائلٹ جو ہوتے ہیں، اس کو جا کر کہا کہ دیکھو میں تمہیں جتنے روپے مانگتا ہوں اتنے روپے دیتا ہوں، لیکن کچھ سیکنڈ کے لیے، کچھ منٹ کے لیے اس جہاز کی پوری سسٹم کو روک دینا، لائٹنگ کو ختم کر دینا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے پیسے سے مطلب ہے، تم چاہے لائٹ بند کرنے کا کچھ کہو، مجھے اس سے کیا مطلب۔ تو انہوں نے جب یہ کہا تو جہاز کی جو سسٹم تھی ان کا تیار کر لیا۔ جب 12 بجے، ٹھیک 12 بجے، تو جہاز والے نے اس لائٹ کی سسٹم کو بند کر دیا۔ تو جہاز کے اندر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لائٹ بند ہوگی، جو عورتیں تھیں، جو بچے تھے، کسی کو، جو ایک ہی آدمی تھا اس کے اندر، اس کو۔ تو جہاز کے اندر پوری چیخ و پکار شروع کی، بھئی یہ کیا ہو گیا، جہاز کے اندر لائٹ کیسے اندر ہی آ گئی۔ جب چیخ و پکار کی آواز نکلنے، سیٹیاں بجنے لگی، تو وہ سسٹم والے نے فوراً پھر لائٹ کو آن کر دیا۔ جب لائٹ کو آن کر دیا، جس نے کہا، اس جہاز، اس قبیلے کا جو سردار تھا، وہ من چلا جس نے اس کو ایجاد کرایا، انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک مائک لی اور کہا کہ ہیپی نیو ایئر کا مبارکباد دے دیا کہ آج سے تمہارا نیا سال ہوتا ہے، اب ہم ہر سال اسی طرح ان کی خوشیاں منائیں گے، سال کی مبارکباد دیں گے۔ تو یہ سال کی شروعات کب ہوئی؟ 19ویں صدی، اور شروع کرنے والا قبیلہ رائل نیوی، یہ ہے شروع کرنے والا اس ایجاد کو، اور وہ تھے کون؟ یہود کے۔ سب سے پہلے اس چیز کو ایجاد کرنے والا یہود تھا، لیکن اس کو دنیا کے اندر اتنا پھیلایا تو عیسائیوں نے لے لیا۔ عیسائیوں نے لے کر یہ کہا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دن نجات عطا فرمائی۔ کیا کہا؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دن پھانسی پر چڑھنے سے بچا لیا، اس لیے ہم اس دن کی سالگرہ مناتے ہیں، اس دن کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ہم اس لیے نئے سال مناتے ہیں کہ کبھی ہمارے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، پیدا کیا تھا، اس لیے ہم اس دن کی سالگرہ مناتے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت یحییٰ کے لیے لیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ یہودی حق پر تھے نہ عیسائی حق پر تھے، دونوں باطل پر تھے، دونوں کا دین غلط تھا، دونوں نے ایک چیز کو غلط ایجاد کیا۔ وہی سسٹم چلتے چلتے آیا پوری دنیا کے اندر، اب ہمارے مسلم ممالک کے اندر بھی آ گیا۔ دبئی کے اندر 7 منٹ کے اندر، صرف 7 منٹ کے اندر 66 کروڑ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 66 کروڑ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ دبئی کی یہ تاریخ ہے۔ بتائیے یہ مسلم ملک جو ہمارے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، آج ہمارے نئی نسل کو اس دین سے آگاہ کرنا ہے کہ ہمارا یہ دین نہیں ہے، ہمارا دین تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور ہماری جو نئے سال ہے وہ محرم الحرام کی تاریخ ہے، اور محرم الحرام کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے بارے میں آپ کو کبھی میں بہت تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ محرم کو اللہ نے کتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ محرم ہی کی ایک ایسی داستان ہے کہ اسی دن اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ بہت لمبی لسٹ ہے اس کی فضیلت کی، انشاءاللہ میں وہ لسٹ ابھی گناؤں گا آپ کو۔ لیکن اب ہمیں جو یہ نیو ایئر، ہیپی ایئر، نائٹ ڈے، کلب ڈے، یہ جو مناتے ہیں، ان چیزوں سے ہمیں باز آنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس پر چلنا ہے، اور اسی پر اگر ہم چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، ہماری زندگی آج لفاظیوں میں زیادہ گزرتی ہے، اس لیے میرے نوجوانوں، خاص کر کے میں آپ سے مخاطب ہوں، کیونکہ ہمارے نوجوان زیادہ تر اس میں ہوتے ہیں۔ ہم آپ کا چھوٹا بھائی ہیں، ہمارے بات مان لیجئے۔
کاش کہ زندگی جتنی بھی آپ نے کی ہے اس کو توبہ کیجئے، بس اللہ اور اس کے رسول کی نقش قدم پر چلنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ میرے دوستو، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی رات کے 12 بجے سیٹیاں بجا کر تالیاں بجا کر رات کے اندر شراب اور کباب کے اندر گزارتا ہے اور پوری رات گزارنے کے بعد جب وہ فجر کی نماز چھوڑتا ہے تو اس کے بعد کتنی بڑی وعید وہ بیان فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 3 فتوے دیتے ہیں ان آدمی کے لیے